الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي قرارا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام انتهائی معزز و مکرم میں دوست و بھائیوں، آج مورخہ 22 سے حج 1443 ہجری مطابق 22 جولائی سن 2022 عیسوی کا یہ عظیم الشان جمعہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب ایک مرتبہ آواز بلند نماز والے درود شریف ثواب کی نیت سے پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں خلیفہ ثالث داماد پیغمبر داماد نبی زلف علی جن کو ذوالنورین اور ذوالحجرتین کا لقب ملا تھا، اس عظیم الشان صحابی رسول کی شہادت اسی ماہ کے 18 تاریخ کو ہوئی تھی۔ تو اس مناسبت سے گزشتہ جمعہ ان کی شان پر تو چند باتیں عرض کی تھی، اور آج انشاءاللہ ان کی شہادت، ان کی دردناک اور مظلومانہ شہادت، ان کی وہ شہادت جس پر آسمان رویا، وہ شہادت جس پر زمین روئی، وہ شہادت جس پر تمام صحابہ کرام کے آنسو نکل کر زمین پر پڑ گئے، وہ شہادت جس پر نہ صرف صحابی رسول، نہ صرف صحابہ کرام، بلکہ حضور کے گھر میں ازواج مطہرات بھی کئی دنوں تک اس شہادت کے موقع پر روئی ہیں۔ حضور کے زمانے میں اگر کوئی دردناک شہادت ہوئی ہے تو وہ حضرت حمزہ کی تھی، جو حضور کے چچا تھے۔ وہ حضور کے زمانے کی سب سے دردناک شہادت تھی۔ حضور کی حیات میں، حضور کی موجودگی میں، حضور کی زندگی میں سب سے دردناک شہادت حضرت حمزہ کی گزری تھی، جو حضور کے سکے چچا تھے۔ اور صحابہ کرام کے دور میں حضرت عثمان غنی وہ مظلوم ترین صحابی رسول ہیں کہ جن کی شہادت صحابہ کے دور میں سب سے مظلوم ترین ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنے عظیم انسان ہیں کہ ان کے خون کا قطرہ اللہ نے زمین پر گرنے نہیں دیا۔ ان کے خون کا قطرہ اللہ نے اپنے کلام اللہ کے صفحے پر گرا دیا، لیکن ان کے خون کا قطرہ اللہ نے زمین پر گرنے نہیں دیا۔ 2 قطرے دنیا کی تاریخ میں 2 قطرے ایسے ہیں کہ پوری دنیا کے قطرے مل کر ان 2 قطروں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک وہ قطرہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو کا نکلا تھا، اور اللہ کو وہ قطرہ اتنا محبوب تھا کہ رب ذوالجلال نے اس قطرے کو زمین پر گرنے کے بجائے پیغمبر کے چہرے پر گرا دیا، لیکن زمین پر گرنے نہیں دیا۔ اور دوسرا یہ قطرہ حضرت عثمان غنی کے خون کا قطرہ تھا کہ اللہ نے اس قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیا بلکہ اپنے کلام پر گرا دیا۔ تو یہ 2 قطرے ایسے قطرے ہیں کہ دنیا کے سارے قطرے مل کر ان قطروں تک نہیں پہنچ سکتے۔ عثمان غنی کی شہادت ایسی عظیم و شان شہادت ہے لیکن قیامت کے دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی جس جگہ شہید ہوگا تو کل قیامت کے دن وہ جگہ اس کے لیے گواہی دے گی۔ 1965 کی جنگ ہوئی، سرحد پر ہماری فوج کے جوان شہید ہوئے۔ کل میدان محشر میں ہمارے ملک کی سرزمین ان کے دفاع میں آواز لگائے گی، اللہ کے سامنے کہے کہ یا اللہ یہ لوگ میرے
تحفظ میں شہید ہو گئے، مجھے بچاتے بچاتے اپنی جان دے گئے۔ بدر میں صحابہ شہید ہوئے، میدان محشر میں بدر کی زمین، بدر کا میدان وہ گواہی دے گا کہ میرے اوپر فلاں فلاں صحابی شہید ہوا تھا۔ بہت عظمت والی جگہ ہے، بہت مقام والی جگہ ہے، بہت مرتبے والی جگہ ہے۔ احد کا میدان ہے، احد کی پہاڑیاں ہیں، احد کی چٹانیں ہیں۔ جو صحابہ وہاں شہید ہوئے، میدان محشر میں احد کا پہاڑ یہ گواہی دے گا، اللہ مجھ پر تیرے دین کے خاطر اپنی جان لٹانے والے شہید ہوئے تھے۔ احد کا پہاڑ گواہی دے گا، خندق کی کھائیوں میں شہید ہونے والے صحابہ، ان خندق کی کھائیوں میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے، کل میدان خندق ان کی گواہی دے گا۔ حضرت فاروق اعظم پیغمبر کے مصلی پر کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور فجر کی نماز میں ایک بے غیرت جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، اس نے فاروق اعظم کو خنجر مارا۔ حضرت فاروق اعظم میدان میں نہیں بلکہ پیغمبر کے مصلی پر جا کر شہید ہوتے ہیں۔ اب فاروق اعظم پیغمبر کے مصلی پر شہید ہوئے، کل میدان محشر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا دربار ہوگا اور میدان لگا ہوا ہوگا، اور فاروق اعظم کی شہادت کی گواہی پیغمبر کا مصلی دے گا۔ لیکن میں قربان جو عثمان کی شہادت کروں، جب باری عثمان کی شہادت کی آئے گی تو کلام اللہ خود اللہ کے سامنے آ کر کہے گا، یا اللہ اس بندے کا خون میرے صفات پر گیا، اس کی شہادت کی گواہی تو میں دیتا ہوں۔ حضرت عثمان جن کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا۔ لیکن جب انسان، قرآن کی بہت بڑی فضیلت ہے، قرآن بہت عظیم کتاب ہے۔ آج اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم قرآن کو اس طرح نہیں پڑھتے، ہم قرآن کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح قرآن کو سمجھنا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، جب لوگ قرآن پڑھتے تھے سامنے والوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے۔ جب لوگ قرآن پڑھتے تھے جنگل کے درندے راستے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جب لوگ قرآن پڑھتے تھے تو فاروق اعظم جیسے آدمی کا پتھر والا دل نرم اور نوم ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن مجید کو جب اتارنا چاہا تو انسان کے علاوہ کسی چیز میں بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اس قرآن کو قبول کر لو، لیکن پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، پہاڑ سے رہا نہ گیا۔ پہاڑوں نے اللہ کو جواب دیا کہ اللہ ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، اللہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، دریا نہیں اٹھا سکتے، اور کوئی چیز نہیں اٹھا سکتی، لیکن اس کا بوجھ انسان نے اٹھایا۔ انسان نے اپنے دل میں اس قرآن کو محفوظ کیا، اور یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے۔ اب میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ اس طرح چلا گیا بات لمبی ہو جائے گی، لیکن قرآن کا جس طرح حق تھا، ہم نے قرآن ویسا نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو قرآن کے میدان محشر میں گواہی دے گا۔ جب انسان قبر میں اترتا ہے تو جس آدمی نے قرآن کو پڑھا ہوتا ہے، جس نے قرآن کا حق ادا کیا ہوتا ہے، جب انسان قبر میں ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں تو وہاں تین لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ایک وہ میت جو پڑی ہوتی ہے، دوسرا قرآن ایک انسان کی شکل میں آتا ہے، تیسرا روزہ ایک انسان کی شکل میں آتا ہے، اور حساب کتاب کرنے نہیں دیتا، سوال جواب کرنے نہیں دیتا۔ کہتا ہے کہ یہ ایسا بندہ ہے جس نے دنیا میں، قرآن کہتا ہے اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا، قرآن کہتا ہے یہ ایسا آدمی ہے جس نے مجھے ہر وقت پڑھا، قرآن کہتا ہے یہ ایسا آدمی ہے جس نے مجھے غمی اور خوشی میں پڑھا، جس نے میرا دفاع کیا، میرا تحفظ کیا۔ اسی طرح روزہ کہتا ہے کہ ہم اس کا سوال جواب میں، اس کا جو سوال جواب کا سلسلہ ہے وہ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس نے دنیا میں روزہ رکھا، اس نے دنیا میں بھوک پیاس کی، اس نے دنیا میں پیاس برداشت کی، لیکن اس نے روزے کو نہیں چھوڑا۔ اب آپ کو میں سناتا ہوں کہ عثمان غنی ان دو چیزوں سے ان کو کتنی محبت تھی، اور بہت کم صحابہ ایسے ہیں، بہت کم صحابہ ایسے ہیں جن کا نام لے کر حضور نے کہا کہ یہ جنتی ہیں۔ لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کو 11 مرتبہ حضور نے نام لے کر کہا کہ
जन्नती सहाबा। 11 मरतबा नाम लेकर हुजूर ने कहा कि ये उस्मान जन्नती सहाबी है। एक मरतबा हुजूर की मजलिस लगी हुई थी, सहाबाए किराम बैठे हुए थे, हुजूर तशरीफ फरमा थे, तो हुजूर ने फरमाया कि यहाँ से एक निकाब पोश आदमी गुजरेगा जिसके मुंह पर निकाब होगा और वो आदमी जन्नती है। अगर किसी ने जन्नती देखना हो तो उस आदमी को देख ले। सहाबा फरमाते हम देख रहे थे कि यहाँ से कौन गुजरता है, एक निकाब वाला आदमी आया, वहां से गुजर गया। जब हमने देखा तो वो उस्मान गनी थे। ये एक जगह है, अशरा मुबशरा सहाबा है, उनको जन्नत का सर्टिफिकेट अल्लाह ने दुनिया में दे दिया था। मिशकात शरीफ की हदीस में हुजूर ने 10 सहाबा को जन्नत का परवाना दे दिया था, उस्मान उसमें भी शामिल है। जब उस्मान ने कुआं खरीद कर पैगंबर के हवाले किया, उस वक्त भी हुजूर ने फरमाया उस्मान तू कन्फर्म जन्नती है। इसी तरह जब माल लाकर पैगंबर के कदमों में डाल दिया, ग़ज़वे तबूक के मौका पर पैगंबर ने कहा उस्मान तू जन्नती है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज हमारे माशरे के कुछ लोग हैं जो इन अजीम हस्तियों को नऊज़ुबिल्लाह इस्लाम से खारिज लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग मुसलमान ही नहीं। मेरे भाइयों, जिसको पैगंबर ने हर मकाम पर, हर मोड़ पर और हर चौक और चौराहे पर जन्नत का सर्टिफिकेट दिया हो, आप मुझे बताएं कि वो आदमी क्या ऐसा हो सकता है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी शहादत जितना मैंने पढ़ा है या जितना मैंने सुना है, मेरे नज़दीक सबसे मज़लूमाना शहादत हज़रत उस्मान की है। देखिए, आज अगर हमारी किसी के साथ दुश्मनी होती है तो इंसान की दुश्मनी उस वक्त तक होती है जब तक इंसान जिंदा हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी दूसरे का दुश्मन है, उसने उसको गोली मार दी, खत्म कर दिया, मार दिया। लेकिन बागियों ने हज़रत उस्मान को शहीद हो जाने के बाद भी नहीं छोड़ा। शहीद होने के बाद भी हज़रत उस्मान का जनाजा बाहर नहीं लाने दिया। इतने मजलूम साहब, और शहादत उनकी हुई कैसे? हज़रत उस्मान को शहीद क्यों किया गया? हज़रत उस्मान के ऊपर ये आफत आई क्यों? तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हज़रत फारूक आज़म शहीद हुए तो हज़रत उस्मान ने जब खिलाफत संभाली तो एक अब्दुल्ला बिन सबा नामी यहूदी मदीने में आया, काले रंग का था, और ये वो बदबख्त आदमी है जिसने शिया मजहब की जो बुनियाद है वो अब्दुल्ला बिन सबा ने रखी। हालांकि आजकल शिया कहते हैं कि ऐसा कोई आदमी ही नहीं, कहते हैं ये आम आदमी है, इस आदमी का कोई सरोकार नहीं, एक आम इंसान है। लेकिन अहले सुन्नत वालों ने बढ़कर इसको हमारा बानी शामिल कर दिया। हालांकि शियों की अपनी किताबों में अब्दुल्ला बिन सबा के वजूद पर ऐसी बातें लिखी हैं कि इसके वजूद पर दलालत करती हैं। अब्दुल्ला बिन सबा जब मदीने में आया, हज़रत उस्मान ने 12 दिन कम 12 साल खिलाफत की। शुरू के 6 सालों में हज़रत उस्मान ने बहुत से इलाके फतह किए, उनमें फतुहात हुई, इख्तिलाफ बाद में हुआ। अब्दुल्ला बिन सबा नामी ये यहूदी जब आया तो इसने लोगों को बतलाया। ये 3-4 लोगों के दरमियान बैठकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत फारूक आज़म इनके खिलाफ मुवासात करता था और ये कहता था कि हज़रत उस्मान को खिलाफत नहीं मिलनी चाहिए, खिलाफत तो वही कहा गया है। इसने एक प्रोपेगेंडा जो गड़ा हुआ किया था कि वसीयत रसूल का, यानी जब भी कोई पैगंबर दुनिया से जाता है तो वसीयत करके जाता है, किसी आदमी को वसीयत करके जाता है। तो सहाबाए किराम ने कहा कि कौन आदमी है जिसको वसीयत की गई? तो इसने कहा कि वसीयत रसूल तो हज़रत अली है, हज़रत अली को खिलाफत मिलनी चाहिए थी, हज़रत उस्मान को नहीं मिलनी चाहिए थी, हज़रत फारूक आज़म को नहीं मिलनी चाहिए थी, हज़रत अबू बकर को नहीं मिलनी चाहिए थी। ये देखकर गलती हो गई, ये गलत किया गया। अब्दुल्ला बिन सबा ने जब इस तरह के काम शुरू किए, जब हज़रत उस्मान को पता चला तो उसको अपने दरबार में बुलाकर पूछा, क्या तूने ऐसी बात की है? उसने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। हज़रत उस्मान ने छोड़ दिया, वो तगलत बैठ गया, फिर किसी बात को फैलाना शुरू कर दिया। जब पूछते थे तो कहता था मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब बाहर जाता था फिर अपने काम शुरू कर देता था, फिर लोगों के दिलों में वसवसे डालता था, फिर लोगों का
تھا، پھر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے ان 10 لوگوں کو، وہ جو 10 لوگ تھے، ان کو ملک بدل کر کے شام کی طرف بھیج دیا۔ جب شام کی طرف بھیجا، وہاں پر مرد قلندر حضرت امیر معاویہ کو خط لکھ کر یہ کہا کہ یہ لوگ نعوذ باللہ شیخین کے خلاف، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کے خلاف مدینہ میں بکواسات پھیلا رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کی جاسوسی شروع کی، ان کے ساتھ لوگوں کو ملایا۔ لوگوں نے آ کر حضرت امیر معاویہ کو بتایا کہ امیر المؤمنین یہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں ابوبکر اور فاروق اعظم کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عثمان کو خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی۔ امیر معاویہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ اگر تم اپنے کام سے باز نہ آئے میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ حضرت امیر معاویہ، ان کو پتا تھا کہ امیر معاویہ ہمیں سزا دے گا، اس لیے ان لوگوں نے وہ علاقہ چھوڑ کر مصر کی طرف اپنا رخ کیا۔ مصر میں جا کر وہاں پر عبداللہ بن سرعہ، یا حضرت عبداللہ بن سرعہ وہاں پر گورنر تھے، وہاں پر وہ گورنر تھے۔ وہاں جا کر ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا۔ وہاں جا کر اس بندے نے 750 آدمی تیار کیے۔ 750 آدمی تیار کر کے ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا۔ عبداللہ بن سرعہ نے کہا ہم مدینے پر اس وقت حملہ کریں گے جب مدینے میں صحابہ کرام نہ ہو، کوئی ایسا موقع ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور آگے حج کا سیزن آ رہا تھا، جب حج کا سیزن تھا اکثر صحابہ مدینہ سے مکہ حج کرنے چلے گئے۔ عبداللہ بن سرعہ کو پتہ چل گیا کہ آج میری سازش کام کر سکتی ہے، آج میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ 750 لوگوں کو وہ مدینہ میں لا کر کھڑا کیا اور مسجد نبوی میں جمعے کا دن ہے، حضرت عثمان منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک باغی کھڑا ہوا، اس نے کہا عثمان غنی خطبہ روک کے، ہم نہیں سنتے، ہم تیری بات نہیں سنتے۔ حضرت عثمان نے خطبے کو جاری رکھا۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا عثمان غنی خطبے کو روک کے۔ حضرت عثمان نے خطبہ جاری رکھا، خطبہ نہیں چھوڑا۔ تیسرا کھڑا ہوا، تیسرے نے کہا عثمان غنی خطبے کو روک کے، ہم تیرا خطبہ نہیں سنتے۔ حضرت عثمان نے کہا خطبے کو نہیں روکتا، میں خطبہ دیتا رہوں گا۔ وہ لوگ باہر آئے اور باہر سے پتھر اٹھا کر عثمان غنی کے چہرے پر مار دیے۔ عثمان غنی کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ عثمان غنی نے جس عصا کو پکڑ کر پیغمبر پکڑ کر خطبہ دیتے تھے، اسی کو عثمان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، خطبہ دے رہے تھے۔ جس لاٹھی پر ابوبکر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے تھے، عثمان اسی لاٹھی پر ہاتھ رکھ کر اس کو پکڑ کر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم جس عصا کو پکڑ کر خطبہ دے رہے تھے، اسی کو عثمان نے پکڑا ہوا تھا، خطبہ دے رہے تھے۔ ان باغیوں نے اس سے وہ عصا لیا، وہ عصا لے کر توڑ دیا۔ عثمان غنی کے چہرے پر پتھر مارے گئے، عثمان غنی بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں ان کو گھر لے جایا گیا۔ جب گھر لے کر کے وہاں پر ان کو دودھ پلایا، شہد ان کے منہ میں ڈالا گیا۔ جب عثمان غنی کو ہوش آیا، عثمان غنی نے کہا علی مجھے بتاؤ مدینہ والوں کا کیا حال ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پورا مدینہ تو تیری خبر لینے آیا ہوا ہے۔ مدینے کے لوگ تو آ کر کہہ رہے ہیں کہ عثمان کیسا ہے، اور عثمان تو عجیب سوال کرتا ہے کہ مدینہ والوں کا کیا حال ہوگا۔ حضرت عثمان نے کہا اگر میں شہید ہو جاؤں کوئی مسئلہ نہیں، اگر میری جان چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں، اگر میں کسی بھی طرح کا ظلم مجھ پر ہو میں سہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس بات سے خوفزدہ ہوں اگر مدینہ میں خون ریزی ہو جائے، مدینہ کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون نکل آئے، مدینہ کی گلیوں میں مسلمان ایک دوسرے کو مارنے لگ جائیں، تو کل جب میں شہید ہو جاؤں گا میں پیغمبر کے سامنے جا کر اس کے مدینے کا حال کیا بتاؤں گا۔ حضرت عثمان نے کہا مدینے کا حال بتاؤ۔ علی نے کہا مدینہ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان نے کہا اگر میں شہید بھی ہو جاؤں اور شہید ہو کر میں کل پیغمبر کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، پیغمبر مجھ سے کہے عثمان بتا میرا مدینہ کیسا چھوڑا تھا، تو میں بتا سکوں کہ میں نے تیرا مدینہ امن میں چھوڑا تھا۔ حضرت عثمان گھر میں لائے گئے، انتہائی زخمی ہیں، زخموں نے حضرت عثمان کو چور چور کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر نہیں تھے۔ باقیوں نے اعلان کیا کہ عثمان غنی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ باقیوں نے اعلان کیا کہ حضرت عثمان غنی مسجد میں نماز نہیں پڑھا سکتے، مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھا سکتے، مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ نہیں دے سکتے۔ باقیوں نے یہ اعلان کیا، حضرت عثمان کو گھر میں قید کر دیا گیا، باہر نہ نکلنے دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں قید ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے،
حتیٰ کہ 5 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، کھانا لانے والوں پر پابندی لگا دی گئی، پانی لانے والوں پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی آدمی عثمان کے گھر میں کھانا نہیں لے گا، کوئی آدمی عثمان کے گھر میں پانی نہیں پہنچا سکتا۔ 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 25-30 دن گزر گئے۔ حضرت علی آئے اور کہا ہے عثمان غنی کیا بات ہے، اتنا عرصہ ہو گیا، تو بھوکا ہوگا، تو پیاسا ہوگا، تجھے بھوک لگی ہوگی، تجھے پیاس لگی ہوگی، مجھے بتا تو کیا کرتا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا جب مجھے بھوک لگتی ہے میں نماز پڑھتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا جب بھوک لگتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت عثمان نے حضرت علی نے فرمایا عثمان پتہ کیا مدد کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی حکم ہو۔ حضرت عثمان نے کہا اگر پانی پہنچا سکتے ہو پہنچا دو۔ حضرت علی نے پانی کا مشکیزہ اٹھایا۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے، ایک بات اگر آپ کے ذہن میں آئے اس کا جواب میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ صحابہ کرام نے باغیوں کا مقابلہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت عثمان سے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے، حضرت علی نے اور باقی صحابہ نے کہا کہ امیر المؤمنین ہمیں حکم دیجیے، ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم ان کا خون بہا دیں گے، ہم ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تم اپنے گھر میں رہ جاؤ، اگر تمہیں مجھ سے الفت ہے تم اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، ان آدمیوں کا مقابلہ نہیں کرنا۔ میں نہیں چاہتا کہ مدینہ کی گلیوں میں میرے ہوتے ہوئے خون بہ جائے، تو اس لیے صحابہ کرام نے باغیوں کا مقابلہ نہیں کیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ صحابہ کمزور تھے، کمزور نہیں تھے، لیکن امیر المؤمنین کا حکم تھا۔ تو حضرت عثمان غنی حضرت علی کو کہا اگر پانی پہنچا سکتے ہو تو لے آؤ۔ صحابہ کرام میں سے حضرت علی نے پانی کا مشکیزہ اٹھایا، حضرت عثمان کے گھر کی طرف آنے لگے۔ جب حضرت عثمان کے گھر پہنچنے لگے تو باغیوں نے تیر مار کر اس مشکیزے کو توڑ دیا، وہ پانی حضرت عثمان تک نہیں پہنچا سکے۔ جب پانی نہ پہنچ سکا حضرت عثمان کی جھولی میں حضرت علی نے اپنی ڈوری ڈال کر کہا امیر المؤمنین آپ کا حکم ہے کہ پانی لے آؤ، لیکن باغی نہیں لانے دیتے، آپ مجھے حکم کریں، ان لوگوں کے خلاف میں جنگ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا علی میں حکم نہیں دے سکتا، بات یہ ہے کہ پیغمبر کو جواب کیا دوں گا کہ میں تیرے شہر کو کیسا چھوڑ کر آیا تھا۔ 30 دن گزر گئے، 35 دن گزر گئے، 37 دن گزر گئے، حضرت عثمان نے کچھ نہیں کھایا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت عثمان مکان کی چھت پر آ کر انہوں نے باغیوں سے مخاطب ہو کر کہا اے باغیوں مجھ پر کیوں ظلم کر رہے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، بات کیا ہے، تم مجھ پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس مسجد نبوی جس کی جگہ میں نے اپنے پیسوں سے خرید کر میں نے مسجد نبوی کی جگہ لی تھی، آج مجھے وہاں 2 رکعت نفل نماز نہیں پڑھنے دیتے، جس کنویں کو میں نے خریدا تھا وہاں سے 2 گھونٹ پانی نہیں پینے دیتے، میرا جرم کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، کس وجہ سے میرے خلاف اتنا ظلم ہو رہا ہے، کس بات کی بنیاد پر تم لوگوں نے مجھے اس گھر میں قید کیا ہوا ہے۔ باقیوں نے کہا عثمان بات یہ ہے کہ خلافت چھوڑ دے، خلافت چھوڑے گا تب تجھے چھوڑیں گے، خلافت سے استعفیٰ دے دے۔ حضرت عثمان نے کہا باقیوں بات یہ ہے کہ پیغمبر نے ایک دن مجھے کہا تھا عثمان اللہ تجھے خلافت کا جوڑا پہنائے گا، جب اللہ خلافت کا جوڑا پہنائے گا تو کچھ باغی آ کر تیری خلافت کی یہ قمیض اتارنا چاہیں گے، اگر تم خلافت کی اس قمیض کو اتارے گا تو کل میدان محشر میں حوض کوثر پر میرے سامنے نہ آنا، کل میں تیری شفاعت نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان نے کہا جسم کے 1000 ٹکڑے بھی کر دو تب بھی خلافت کو نہیں چھوڑوں گا۔ باقیوں نے کہا ہماری بات مان لے۔ حضرت عثمان نے باقیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے 82 سال کی عمر میں اپنے نوکر کو بھی غصہ نہیں کیا، 82 سال ہو گئے میں نے آج تک کسی سے اونچی آواز سے بات نہیں کی، 82 سال ہو گئے آج تک میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی جس کو پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی، حضرت عثمان غنی جس کو پیغمبر علیہ السلام نے ذوالنورین کا لقب دیا تھا، ذوالہجرتین کا لقب دیا تھا، لیکن میں قربان جاؤں عثمان کی شان پر۔ حضرت عثمان نے ان باغیوں کو مخاطب کر کے کہا تم چاہے جو بھی کر لو میں خلافت کی قمیض کو نہیں اتاروں گا۔ حضرت عثمان نے یہ باغیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی، ایک بیٹی فوت ہوئی، میں غمزدہ تھا، پیغمبر نے کہا عثمان ادھر آؤ، یہ چھپائی لائے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ام کلثوم کا نکاح
دیکھا عثمان سے کہا دو یہ عثمان کی شان ہے، عام آدمی نہیں۔ پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیاں دی، جب فوت ہوئی پیغمبر نے کہا عثمان اگر 40 بیٹیاں ہوتی جگہ بعد دیگرے تیرے حوالے کرتا۔ حضرت عثمان غنی گھر میں قید ہیں، 38 دن گزر گئے، 39 دن گزر گئے، 40واں دن ہے، جمعے کا دن ہے، صبح کا ٹائم ہے، تہجد کا وقت ہے۔ حضرت نائلہ عثمان کی بیوی فرماتی ہے حضرت عثمان تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، چہرہ چمک رہا تھا، میں نے کہا عثمان کیا ماجرا ہے، کیوں اتنے خوش ہو؟ حضرت عثمان نے کہا نائلہ بات یہ ہے کہ پیغمبر خواب میں آئے تھے، پیغمبر نے کہا تھا جو روزہ تم نے 40 دن سے رکھا ہوا ہے آج وعدے کا سب کوثر پر اللہ نے افطاری کا انتظام کیا ہوا ہے، تو روزہ سندر رکھتا ہے، مدینے میں افطاری اللہ کے دسترخوان پر کرے گا۔ حضرت نائلہ کو کہا نائلہ میرے لیے میری قمیض دے دو، مجھے پاجامہ پہنا دو، آج میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ حضرت نائلہ رونے لگے، کہا عثمان غنی کیسی بات کر رہے ہو، آپ تو اتنے سادہ آدمی ہیں، آپ کو کون شہید کرے گا؟ حضرت عثمان غنی ہے تہجد کے ٹائم میں اپنی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی، اور غالباً صبح کا ٹائم تھا، 9 یا 10 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ایک باغی حضرت علی نے حضرت حسن اور حسین کو حضرت عثمان کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا کہ کوئی آدمی حضرت عثمان کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ باغی آیا، حضرت حسن حسین نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی، باغی نے دیوار کو پھلانگ کر مسجد اندر حضرت عثمان کے گھر میں وہ باغی داخل ہوتا ہے اور جا کر حضرت عثمان غنی کو گاڑی سے پکڑتا ہے، گاڑی سے پکڑ کر وہ باغی کہتا ہے عثمان خلافت چھوڑ دے۔ حضرت عثمان اس باغی کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں، باغی حضرت عثمان کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور باغی آگے آتا ہے، حضرت عثمان کے سر پر لاٹھی مارتا ہے، حضرت عثمان کے سر سے خون کا فوارہ نکل کر اللہ کے کلام پر پڑتا ہے، قرآن مجید کے سوال پر حضرت عثمان کا خون گرتا ہے۔ حضرت عثمان اس باغی کو دیکھتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایک اور باغی آتا ہے، حضرت عثمان کے سینے میں خنجر مارنے لگتا ہے، حضرت نائلہ اپنا ہاتھ آگے لاتی ہے، حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس بندے نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا، اس نے میری عزت کو نقصان پہنچانا چاہا، اس کے ہاتھ اور پاؤں توڑ دے۔ حضرت عثمان کلمہ پڑھ کر جان اللہ کا سپرد کر دیتے ہیں، حضرت عثمان شہید ہو جاتے ہیں۔ باغیوں نے یہاں بھی حضرت عثمان کو نہیں چھوڑا، ہاتھوں سے پکڑ کر باہر سین میں لایا، اس سین میں جہاں پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا تھا وہاں حضرت عثمان کو لا کر رکھا گیا۔ 1 دن ہو گیا کوئی نہ آیا، 2 دن ہو گئے کوئی نہ آیا، 3 دن ہو گئے کوئی نہ آیا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے میرے گھر میں عثمان کی تعزیت کے لیے کوئی نہیں آیا، باغیوں نے پابندی لگا دی تھی کہ اس گھر کے قریب کوئی نہیں جائے گا، جنازہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت عثمان غنی وہاں پر سین میں شہید ہو کر پڑے ہوئے ہیں۔ جب کوئی آدمی جب کسی عورت کا خاوند فوت ہوتا ہے اس کا باپ تسلی دیتا ہے کہ بیٹی تیرا سہاگ اکڑ گیا، بیٹی ہم تیرے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جب کسی بہن کا جب کسی عورت کا شوہر فوت ہوتا ہے تو بھائی آ کر اپنی بہن کو تسلی دیتا ہے، بہن تیرا سہاگ اکڑ گیا، ہم تیرے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن نائلہ کے پاس کوئی نہ آیا، 4واں دن تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھایا، حضرت نائلہ فرماتی ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ عثمان کا غم گسار ہوگا، تعزیت کے لیے آیا ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا، ایک باغی آیا، حضرت عثمان کے چہرے سے اس نے دوپٹہ ہٹایا، گھر میں کچھ نہیں تھا، جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا سارے کپڑے جلا دیے تھے، کفن کے لیے کچھ نہیں تھا۔ نائلہ فرماتی ہے میں نے اپنے دوپٹے کو عثمان کے چہرے پر ڈال دیا، جب عثمان کے چہرے پر میں نے اپنا دوپٹہ ڈالا اس باغی نے عثمان کے چہرے سے دوپٹہ ہٹا دیا اور ایک زوردار تماچا حضرت عثمان کے چہرے پر اس بے غیرت نے مارا۔ میں نے کہا کہ تعزیت کرنے کے لیے آیا ہوگا، لیکن ان باغیوں کا دل اب بھی نہیں بھرا۔ حضرت عثمان وہاں پڑے ہوئے ہیں اور کسی کو کوئی باغی یہ نہیں کہہ رہا حضرت عثمان کا جنازہ لے جائے تھے، ان کو دفن کر دیے تھے، جنازے پر پابندی لگا دی، تعزیت پر پابندی لگا دی، ان کو اٹھانے پر پابندی لگا دی، جنت البقیع میں دفن پر پابندی لگا دی۔ بلاخر 4واں یا 5واں دن تھا، حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ جو پیغمبر کی زوجہ تھی، ہماری ماں، وہ اٹھی اور مدینہ کی گلیوں میں انہوں نے اعلان کر دیا اے باغیوں اگر عثمان کا جنازہ اٹھانے نہیں دیتے ہو، اگر عثمان کا جنازہ نہیں اٹھانے دو گے تو میں اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر مدینے کی گلیوں میں احتجاج کروں گی۔ باغی ڈر گئے، باغیوں نے کہا پیغمبر کی زوجہ اگر باہر آ گئی ہم پر عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے اجازت دے دی اور کہا کہ بات یہ ہے کہ جنازے کو اٹھا لیا جائے، لیکن عشاء کے بعد 4 بندوں کو جنازے اٹھانے کی اجازت ہے۔
4 سے زیادہ کوئی بندہ نہ ہو۔ اب یہاں پر بھی اگر بات ختم ہو جاتی ہمیں کچھ سمجھ آ جاتی، لیکن یہاں پر بھی بات ختم نہ ہوئی، اور جب جنازے کو اٹھایا گیا تو باغیوں نے گھروں کی چھت سے حضرت عثمان کے جنازے پر پتھر مارے۔ حضرت عثمان کو جب جنت البقیع لے جایا گیا پیغمبر کے روضے کے سامنے، کعب بن مالک فرماتے ہیں ایک آواز آئی، پیغمبر آج اٹھیے، ذرا دیکھیے مظلوم مدینہ کو، کیسے ان کی شہادت ہوئی، کیسے ان کو ذبح کیا گیا، کیسے ان کو قتل کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں ایک کعب تو اپنے باپ کی وفات پر روتا ہے، تو اپنے بیٹے کی وفات پر روتا ہے، تو اپنی ماں کی وفات پر روتا ہے، آج ذرا دیکھ عثمان غنی کا کیا حال ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے اس دن خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ابو بکر آئے، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فاروق اعظم آئے، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، عثمان غنی آئے، آپ کے سامنے آئے، کہا یا رسول اللہ میرا کیا جرم تھا، کس جرم کے بدلے میں ان لوگوں نے مجھے قتل کیا، کون سا میں نے جرم کیا تھا جو ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی، مجھے اس وجہ سے قتل کیا گیا۔ آپ ایک آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آواز آئی کہ آج تم نے اس مظلوم آدمی کو شہید کیا، آج کے بعد دنیا میں خون کی ندیاں جاری ہوں گی، آج کے بعد دنیا میں خون کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ حضرت عثمان ایسے مظلوم ترین صحابی جن کی شہادت پر ازواج مطہرات گھروں میں روتی رہی، جن کی شہادت پر بڑے بڑے صحابہ کرام روتے رہے، جن کی شہادت پر بڑے بڑے لوگ روتے رہے، حضرت عثمان کو جنت البقیع میں دفن ہونے کی اجازت نہ تھی، لیکن بڑی مشکل سے حضرت عثمان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں، یہ وہ عظیم انسان ہیں کہ ان کی شان بیان کرتے کرتے وقت تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس انسان کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ تو وہ وقت تھا، آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حضرت عثمان کے خلاف، حضرت عثمان آپ ان کی زندگی پڑھیے، آپ ان کی تاریخ پڑھیے، آپ کو اتنا شریف آدمی کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ حضرت عثمان کے خلاف آج بھی کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا کام دفاع کرنا ہے، ہمارا کیا کام ہے؟ دفاع کرنا، ہر صحابی کا دفاع کرنا، چاہے وہ صحابی خلفائے راشدین میں ہو، چاہے وہ صحابی عشرہ مبشرہ میں ہو، چاہے وہ صحابی کہیں بھی ہو، لیکن صحابہ کا دفاع کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات آپ لوگ یاد رکھنا، ترنول کے نوجوانوں، آج ایک بات چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے دل پر لکھ لینا کہ موت ایک بار آنی ہے، بار بار موت نہیں آتی۔ جو موت کسی بستر پر کسی بیماری کی وجہ سے آنی ہے، اگر وہ موت صدیق کی صداقت پر پہرا دیتے ہوئے آ جائے، اس سے بہتر کون سی موت ہوگی؟ جو موت کسی اسپتال میں کسی بیماری کی وجہ سے آنی ہے، اس موت سے بہتر یہ موت نہیں کہ آپ اماں عائشہ کے دوپٹے کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیں۔ جو موت کسی اور حادثے کی وجہ سے، باہمی تضاد کی وجہ سے آنی ہے، اگر وہ موت پیغمبر کے صحابہ کے تحفظ کے لیے آ جاتی ہے، اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ اگر جو موت کسی اور حادثے میں، موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں، گاڑی کے کسی حادثے میں آنی ہے، اگر وہ پیغمبر کے صحابہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے آ جائے، اس سے اور اچھی موت کون سی ہو سکتی ہے؟ تاریخ گواہ ہے، جن لوگوں نے پیغمبر کے صحابہ کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کی، دنیا اور آخرت میں اللہ نے ان کا نام بلند کر دیا۔ اگر آواز جھگڑی دنیا میں آیا، اپنی جوانی کو صحابہ کے نام کر گیا، خدا کی قسم کامیاب ہو کر چلا گیا، ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ ضیاء الرحمن آیا، اپنی جوانی کو اماں عائشہ کے دوپٹے کے تحفظ کے لیے قربان کر گیا، خدا کی قسم کامیاب ہو کر گیا، آج بھی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ عیسیٰ آیا، اپنی جوانی کو پیغمبر کے صحابہ کے لیے قربان کر گیا، خدا کی قسم کامیاب ہو گیا، آج بھی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ اعظم طارق آیا، اپنی جوانی کو گولڑا موڑ میں 45 گولیاں کھا کر اماں عائشہ کے دوپٹے کے تحفظ کے لیے قربان کر دیا، خدا کی قسم خون سے بھی خوشبو آتی رہی، قبر سے بھی خوشبو آتی رہی، کامیاب ہو گیا۔ علامہ علی شیخ حیدری اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے کو، اپنی عمر کو، اپنی سفید داڑھی میں اتنے خوبصورت چہرے کو، اتنی خوبصورت اپنے جسم کو وہ قربان کر گیا، خدا کی قسم کامیاب ہو کر گیا۔ عادل خان شہید کراچی کی سڑکوں پر شہید ہو گیا، خدا کی قسم کامیاب ہو کر چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم دفاع کریں گے، تحفظ کریں گے، مرنا ویسے بھی ہے، اگر اس کام میں موت آ جائے تو اس سے اچھی کون سی موت ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، اس سے اچھی موت کون سی ہو سکتی ہے؟ مرنا تو ایک بار ہے، بار بار تو نہیں مرنا، لیکن اگر اس کام میں انسان کی جان چلی جائے، بہتر موت
آپ مجھے بتا دیں تنقید کرنے والوں تم تنقید کرتے رہو، تم تنقید کرنے سے باز نہیں آتے، ہم دفاع کرنے سے باز نہیں آ سکتے، تم تنقید سے باز نہیں آ سکتے، ہم دفاع سے باز نہیں آ سکتے۔ اور دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں ہوئے، جنگلی اعظم فاروق قربان صحابہ کے حق میں۔ تو یہ تو لوگوں کی بات ہے، یہ تو انسانوں کی بات ہے، یہ تو ہمارے شہداء کی بات ہے، ہمارے قائدین کی بات ہے۔ صحابہ پر جہاں جہاں انگلی اٹھی اللہ نے خود دفاع کیا، اللہ کے کلام نے دفاع کیا۔ الا انہم هم الصفحاء، جب لوگوں نے کہا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے تو اللہ نے کہا کہ یہ پاگل نہیں، تم سب سے بڑے پاگل ہو۔ قرآن دفاع کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اولئک هم المفلحون کہہ کر صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اولئک هم الصادقون کہہ کر صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا کہہ کر صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہہ کر قرآن صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہہ کر قرآن دفاع کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وسیجنبها الاتقی کہہ کر قرآن دفاع کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے لہجے میں مصطفیٰ کے، قرآن بولتا ہے تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے لہجے میں مصطفیٰ کے، قرآن بولتا ہے جب جب اٹھی ہے انگلی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش ہے پیغمبر رحمان بول رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں صحابہ کا دفاع کرو گے، جو کرے گا اپنا ہاتھ اٹھائے، صحابہ کا دفاع کرو گے، جان مال عزت آبرو صحابہ کے وقف کرو گے۔ ایک بات یاد رکھنا، 18 ذی الحج گزر گئی، حضرت عثمان کی شہادت کا دن تھا۔ اب میرے بھائیوں ایک محرم آ رہا ہے، 10 محرم ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ 10 محرم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ شیعوں کے جلوس نکلتے ہیں، ان خبیثوں کے جلوس نکل کر ملک میں بدمنی اور تفریق پھیلاتے ہیں، لیکن ایک محرم خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے۔ لیکن میرے بھائیوں کے مجھے اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری اولادوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے پہلے کہا قائد اعظم ڈے منایا جاتا ہے، بالکل منایا جائے، اس پر چھٹی ہوتی ہے، بالکل ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال ڈے منایا جاتا ہے، ان کی پیدائش وفات پر چھٹی ہوتی ہے، بالکل ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب ان بڑے بڑے لوگوں کے ایام منائے جاتے ہیں، کشمیر ڈے منایا جاتا ہے، کشمیر ہمارے ملک کا شارک ہے، ہم اس پر کوئی اختلاف نہیں کرتے، بالکل چھٹی ہونی چاہیے۔ مزدور ڈے منایا جاتا ہے، اس پر چھٹی ہوتی ہے، بالکل منانی چاہیے، بالکل چھٹی ہونی چاہیے۔ لیکن ان مقدس ہستیوں کے وفات اور ان کی تاریخ پیدائش پر چھٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ جو کہتے ہیں ہونی چاہیے اپنا ہاتھ بلند کرے۔ جب ان لوگوں کے جنہوں نے ہمیں ملک بنا کر دیا، ان لوگوں کے جنہوں نے ہماری قوم کو شاعری سے جگایا، ان لوگوں کے جو مزدور ہیں، جو استاد ہیں، اگر ان کے شان میں ایک دن منایا جاتا ہے تو جن ہستیوں کی وجہ سے مولانا آج مسجد میں ہیں، جن ہستیوں کی وجہ سے آج مولانا صحیح نماز پڑھتے ہیں، ان کے تاریخ پیدائش اور وفات اور شہادت پر چھٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ تو میرے بھائیوں ایک محرم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ہر بھائی سے یہ گزارش ہے، ہر بھائی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے اور کنبے والوں کو اس بات کا درس دے، اپنے خاندان والوں کو بتائے، اپنے بچوں کو بتائے کہ ایک محرم کو کیا ہوا تھا۔ فاروق اعظم کے مناقب اور ان کی شان میں آپ کو جو کچھ آتا ہے آپ وہ ان کو سنائیں، بچوں کو سنائیں، خاندان والوں کو سنائیں، قبیلے والوں کو سنائیں، اور اسی طرح اس دن کو منایا جائے جس طرح 14 اگست کو منایا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے تذکرے کریں گے نہیں کریں گے؟ اور میں اختلاف 10 محرم سے بھی نہیں رکھتا۔ 10 محرم حضرت حسین کی شہادت ہے، ہمارے وہ بھی عزیز ہیں جس طرح باقی ہمارے صحابہ ہیں۔ حضرت حسین کے جوتے سے لگنے والی خاک کو ہم اپنی آنکھ کا سرما بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے ایام کو خاص طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ حضرت فاروق اعظم ان کے دنوں کو نہیں منایا جاتا۔ میرے بھائیوں اس سے ہمیں ہماری حکومت سے بھی اپیل ہے، حکومت کے نمائندوں سے بھی اپیل ہے، اور جو نچلی سطح کے لوگ ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ اس بات پر غور کریں، ان ایام کو اسی طرح منائیں جس طرح ہم 14 اگست 23 مارچ اور 6 ستمبر کو مناتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.